اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد آیت نمبر 27, 28, 29 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 27 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. یہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ رعد کا. سیکشن نمبر 4 ہے. آیت نمبر جو 27 جو میں نے ابھی پڑھی وہ وہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 27 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں یعنی کافر لوگ وہ کہہ رہے ہیں لولا کا مطلب کیوں نہیں, وائی ناٹ, انزل علیہ کہ ان پہ اتارا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کیوں نہیں اتارا گیا ان کے اوپر آیتم من ربہ یعنی سائنز یا آیت یا نشانیاں ان کے مطلب رب ان کے رب کی طرف سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہے, ان کے رب نہیں ہے اس کا مطلب. تو کہتے ہیں کافر لوگ جو ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا ان کے اوپر کوئی کوئی سائن یا نشانی یا آیت ان کے رب کی طرف سے یعنی معجزات. قل اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہو ان سے قل ان اللہ یضل من یشاء یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ بندے کے اندر گمراہی کا مطلب جو ایک اندر گمراہی کے لیے اس کی مطلب جو بھی آرزو یا اس کے اندر اس کی جو بھی مطلب تمنا ہوگی یا گمراہ کی طرف وہ اٹریکٹڈ ہے تو اس کو گمراہی دے گا. لیکن اللہ جانتا ہے کیونکہ سب کے دلوں کے بھید اور راز, تبھی اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یضل من یشاء یقیناً اللہ جسے مطلب چاہے اسے مطلب یضل کا مطلب گمراہ کر دے, چھوڑ دے اس کو بھٹکنے کے لیے. وہ یہدی اور ہدایت دے الیہ اللہ کی طرف, اللہ خود کی طرف ہدایت دے گا کہ وہ بندہ یہ دنیا کی زندگی میں چلتے 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 سمجھو کہ اب اللہ کے پاس پہنچ گیا, یعنی اس کی رہنمائی اس کی ہدایت اتنی ہوئی. اللہم ربنا جلنا منہم ویہدی الیہ من اناب اور وہ جو میری طرف پلٹا. اللہ کہتا ہے مطلب الیہ کا مطلب یعنی اپنے لیے اللہ تھرڈ پرسن میں بول رہا ہے کہ اور اس کی طرف جو پلٹے یعنی کہ جو اللہ کی طرف پلٹے رجوع کرے. تو جس کے دل کے اندر خود خواہش ہے کہ اللہ کی طرف اس کو اپنے آپ کو رجوع کرنا ہے, پیش کرنا ہے, تو پھر اللہ ہی ہے اس کو ہدایت دینے والا. جس کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں ہے, کوئی تمنا نہیں ہے, اس کو اللہ گھسیٹ کے کیوں لائے گا؟ ہاں مارے باندھے گا اللہ کسی کو نہیں لانے والا کہ مار کوٹ کے مسلمان بناؤ, وہ نہیں. جس کے دل کے اندر وہ آرزو ہے, وہ تمنا ہے, وہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے, پیش کرتا ہے, پلٹتا ہے اللہ کی طرف, اسی کو اللہ ہدایت دے گا. The unbelievers say, why is not a sign sent down to him from his Lord? Say, truly Allah leaves to astray whom he will, but he guides to himself, یعنی to himself ہے اپنی طرف, خود کی طرف, those who turn to him in penitence. اس کی نوٹ ہے, نوٹ ہے 1842. The question is repeated from 13 یعنی یہی سورہ اور اس کی 7 نمبر کی آیت سے شروع ہے
کہ یہ کوشچن ابھی ریپیٹ ہو رہا ہے پھر سے. فار دا لائن آف ریزننگ دیٹ سجیسٹڈ ان آنسر از ناؤ کمپلیٹڈ اینڈ اندر لائن آف ریزننگ از ناؤ ٹیکن اپ. یعنی کہ جو پہلے جو ایک جواب اس کا دیا گیا تھا، اب یہاں پر پھر سے اس معاملے کو لیا گیا، اس کی ریزننگ کو. اللہ پرووائڈز ایوری گائیڈنس فار دوز ہو ٹرن ٹو ہم ان پینیٹنس. یعنی اللہ ان سب کو ہدایت دے گا جو خود اللہ کی طرف پلٹیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے چاہیں گے، رجوع کریں گے کہ اللہ ہماری ہدایت کرے، تو اللہ ضرور ان کو ہدایت دے گا. بٹ ہی ول لیو دوز ٹو وانڈر اسٹرے. لیکن ان لوگوں کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا گمراہی پہ. who deliberately close their eyes، جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کری ہدایت کا جو قرآن ہے اس سے. and their hearts to his grace، اور اپنے دلوں کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے کہ اللہ کا گریس جو ہے، فضل، وہ اس میں داخلی نہ ہو سکے. دل بھی بند، آنکھیں بھی بند. and the comfort that comes from remembering him and celebrating his praises، اور وہ اطمینان اور وہ سکون اور راحت اور قرار جو ملتا ہے انسان کو، بندے کو، اللہ کے ذکر سے. ریممبرنگ ہم، یعنی جو اللہ کو یاد کرنے سے اس کو جو کمفرٹ ملتا ہے، اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی مطلب تعریف، اور اللہ کا حمد اور شکر اور سب کچھ جو ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں تسبیح، تو وہ بھی کرنے سے بندے کے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اطمینان. اب ہے آیت نمبر 28. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہی تو وہ بات ابھی اب نوٹس میں ہم نے پڑھی کہ الذین، دوز ہو، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان والے ہیں، وہ بلیورز، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کو تطمئن اطمینان سے ہے، اطمینان. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، جو سیٹسفیکشن ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے. اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. سب سے بڑا ذکر قرآن، ذریعہ ذکر نماز، کیونکہ وہ ذریعہ ذکر ہے، جہاں پر وہ ذریعہ ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی رکعتوں میں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کا ہی ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی سورے، قرآن کی آیتیں. تو دلوں کی اطمینان جو ہے ایمان والوں کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو اللہ یہاں پر دیکھو کہہ رہا ہے، الا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، بالکل اللہ ہی کے ذکر سے تطمئن قلوب، اطمینان ملتا ہے دلوں کو. یہاں پر اللہ نے اس بات کو بڑا زوراور انداز میں بولا ہے، جس کو کہ جو عربی جانتے ہیں وہ تو اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹون کیا ہے، کس طرح سے بولا گیا ہے. کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیوں نہیں، بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ہی ذکر سے اطمینان ملتا ہے دلوں کو. اگر اللہ یہ بات کہہ رہا ہے تو سوچو قرآن ہی ہے نا جس سے انسان کے دلوں کو قرار ملتا ہے. اور ویسے بھی دیکھو، ہم زمین کے لوگ ہیں، تو اللہ نے مٹی سے ہم کو بنایا، کلے، مٹی، اور جو ڈرٹ، اس سے ہم کو بنایا، ڈسٹ سے. لیکن ہمارا سارا کے سارا جو بھی چیز ہم کو یہ جسم کے لیے چاہیے، فزیکل باڈی کے لیے، وہ ہم کو اس زمین سے ملتا ہے. کھانا پینا سب کچھ ہمارا جو بھی ہے وہ سب کچھ ہم کو اس زمین سے ملتا ہے، اور مر کے ہم اسی زمین میں چلے جائیں گے. لیکن جو تمہارا دل ہے نا اندر، اس کے اندر روح جو ہماری ہے، مطلب جو دل ہمارا، جو روح ہماری، وہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ اس کی غذا ہے.
اس کا یعنی اس کی جو قوت، اس کی غذا جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اس کو ملتی ہے. تو وہ جب تم نہیں دیتے اس کو تو وہ دل تمہارا بے چین اور ایسے ہی مطلب بھٹکا ہوا رہے گا. لیکن اللہ نے روح کے لیے قرآن کو جو آیا ہے اللہ کے پاس سے، اس کو غذا بنایا اللہ نے. باڈی کی غذا ہماری یہ زمین سے آ رہی ہے، لیکن روح کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس سے، قرآن. Those who believe and whose hearts find satisfaction in the remembrance of Allah. For without doubt, in the remembrance of Allah, do hearts find satisfaction. اس کی بھی نوٹ ہے 1843. The sign or miracle is not something external. یعنی کہ جو آیتیں، نشانیاں، معجزات، یہ سب کوئی اوپر ایکسٹرنل چیزیں نہیں اوپر کی. اٹ از سم تھنگ انٹرنل، وہ اندر کی ہے. سم تھنگ ان یور مائنڈ، ان یور ہارٹ اینڈ ان یور سول. تو وہ چیز جو تمہارے دماغ میں ہے، دل و دماغ تمہاری روح میں ہے، سب ہے. سائن بھی ہے، میریکل معجزات بھی ہے. اٹ ڈیپینڈز آن یور انر اسپرچل ایکسپیرئنس. تمہارا خود کا روحانی تجربہ اندرونی کتنا ہے، یہ اس کے مطابق ہوگا. تم بھی دیکھو گے کہ تمہیں معجزات بھی دکھ رہے ہیں، نشانیاں بھی دکھ رہی ہے اللہ کی. اف یو ٹرن ٹو اللہ، اگر تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو، دیٹ لائٹ، اللہ کا نور، دیٹ ایکسپیرئنس، وہ تجربہ جو اللہ کی طرف پلٹنے کے بعد انسان کو ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ آئے گا. اٹ ول کم. اف یو ڈو ناٹ، اگر تم نہیں کرتے یہ، اللہ ول ناٹ فورس یو، مارے باندھے گا. اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا کچھ بھی، فورس نہیں کرے گا، زبردستی نہیں کرے گا. اب ہے آیت نمبر 29. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. یہ توبہ جو ہے نا، توئی زوئی جو ہوتا ہے نا، توئی، یہ توئی سے توبہ ہے. توبہ یہ تے والا نہیں ہے. الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات، عمل کرتے ہیں نیک اور صالح. طوبی، ان کے اوپر ہوگی بلیسنگز، بلیسڈنس، یعنی اللہ کی جو بلیسنگ ہے، یعنی جو نعمت ہے، جو خوشیاں ہیں، جو بھی تمام جو بلیسنگ کے اندر جو ہوتی ہے، نعمہ، ایوری تھنگ گڈ، تو وہ ہے توبہ، جس کا ہم تفسیر ابن کثیر کے اندر کافی توبہ کے بہت سارے میننگز ہیں. لہم، ان کے لیے، فار دیم. کون ہے وہ دیم؟ جو ایمان والے ہیں. آمنو وعملوا الصالحات، وہ ایمان والے جو عمل کرتے ہیں صالحات، وہ ان کے لیے. لہم وحسن مآب، اور ان کا پلٹنا، لوٹ کے آنا جو ہے، کیونکہ لوٹ کے تو ہم کو سب کو جانا ہی ہے، تو اللہ کہتا ہے ان کا لوٹنا جو ہے وہ حسن مآب ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ تمہاری فائنل ریٹرن کی، لوٹنے کی. بہت ساری نعمت اور بہت سارا مطلب بلیسڈنس جو ہے توبہ، وہ بہت سارا ہے. خوشیاں ہیں اور تمام چیزیں ہیں جنت کی. تو وہ اور پھر لوٹنے کی جگہ وہ حسن مآب. For those who believe and work righteousness is every blessedness. یہ ہے توبہ. And a beautiful place of final return. اس کی نوٹ ہے 1844. Blessedness, توبہ, an internal state of satisfaction. یعنی تمہارے اندر تم کو ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے. اطمینان، سیٹسفیکشن کتنی بڑی نعمت ہے. جن کے دل بے چین ہے، چاہے وہ محل ہو، ایک دم بڑے بڑے محل بادشاہوں کے، اور خوب عالیشان ان کے مطلب ان کے سونے کے پلنگ اور سب کچھ. تو یعنی سونے کے لیے ان کے پلنگ بھی اتنے زبردست اور سب کچھ،
مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو نیند نہیں آتی، بے چین ہوتے ہیں. کھانے کے ٹیبل چاہے کتنے ہی بڑے بڑے لگے، اس میں اتنی 10 15 20 ڈشز ہو، لیکن وہ لوگ کھا نہیں پاتے اس کو. بیماریاں اتنی ہوتی، کھانا نہیں کھا پاتے. تو سوچو یہ بلیسڈنس، یہ توبہ جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے وہ جو عمل صالح کرتے ہیں، دکھاوے کا نہیں، وہ جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو بلیسڈنس توبہ an internal state of satisfaction and inward joy which is difficult to describe in words. اس کو ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. جو اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس خوشی کو یعنی اس اطمینان کو، اطمینان وہی ہے جو خوشی ہو، ایک سیٹسفیکشن ہو، تو اس کو تم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یعنی تم کتنے کیا کیا بہت سارے الفاظ بولو گے تو بھی تم وہ چیز جو تم کو محسوس ہو رہی ہے اندر، اس کو بیان نہیں کر سکتے. بٹ وچ ریفلیکٹس اٹ سیلف ان دا لائف آف دا گڈ مین. جو اچھے لوگ ہیں یعنی کہ وہی نیکوکاروں میں سے رائچیس لوگ، ان لوگوں کی زندگی کے اندر سے اس کا عکس آتا ہے کہ وہ لوگ کتنے اطمینان میں ہیں، سکون میں ہے. تھرو گڈ اینڈ ill fortune، یعنی چاہے ان کے ساتھ اچھا ہو بھلا ہو تو بھی وہ بہت سکون اور اطمینان میں ہوتے ہیں. اندرونی جو ان کی خوشی ہے، جو جوائے اللہ نے دیا ہے، کہ ان کو وہ محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ گڈ حالات ہو کہ ill fortune ہو. چاہے تمہارا کچھ مطلب خرابی ہو گئی، یعنی سمجھو تمہاری زندگی کے اندر کوئی بھی مطلب برائی آ گئی، اس میں بھی اس بندے کو سیٹسفیکشن ہے اور انورڈ جوائے ہے. یہ ہے وہ بات جو اطمینان. تھرو گڈ رپورٹ اینڈ ایول، چاہے اچھی ہو بات یا ایول ہو، جو بھی ہو، ان تمام حالات کے اندر وہ گڈ مین، وہ عمل صالح کرنے والا رائچیس بندہ بڑے اطمینان میں ہوگا، خوشی اندر محسوس کر رہا ہوگا. تو یہ سوچو اس کو کیسے بیان کرے گا انسان؟ اگر ایل فارچون میں ہے تو بولیں گے ارے بیچارہ کتنا دکھی ہے، ارے اس کے دیکھو ابھی کتنی اس کے اوپر وہ ہے بھائی، فاقے آ گئے اس کے اوپر، تو بیچارہ بہت غریب ہے. تو لیکن تم کو نہیں معلوم نا اب اس کی اندرونی فیلنگ کہ وہ کتنا اطمینان میں ہوگا. اینڈ دین دیر از آلویز دا فائنل گول. اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک فائنل گول بھی، ایک ہدف بھی ہے، ٹو وچ ہز آئیز آر ٹرنڈ، اور اس کی طرف آنکھیں اس کی موڑی جاتی ہیں، کہ یہ فائنل گول جو ہے اس طرف نگاہیں موڑ دی جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ دا بیوٹیفل ہوم آف ریسٹ ان دا ہیئر آفٹر. آخرت کا وہ بہت ہی خوبصورت گھر. تو جو اللہ نے ہم کو آیت میں کہا کہ وہ حسن مآب، لوٹ کے آنے کی وہ بہت خوبصورت جگہ، بہت خوبصورت جگہ آخرت کی. تو وہاں ہماری نگاہیں اسی طرف ہونی چاہیے کہ ہم کو آخرت اور خوبصورت گھر ہم کو چاہیے. اسی لیے ہم کو جو اللہ نے بولا ہے قرآن میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، جو یہ تمام قرآن جو ہے اس کے پورے اخلاق ایوری تھنگ ان کی زندگی میں انہوں نے کر کے بتائے، تو یہ سب چیزوں کو اگر ہم فالو کرتے ہیں اور ہماری نگاہیں اللہ ہی کی طرف ہے. دا بیوٹیفل ہوم آف ریسٹ ان دا ایئر آفٹر، بٹ آفٹر دس لائف اسٹرگلز آر اوور. یعنی جب اس دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی تم جدوجہد کر رہے ہو، بہت اسٹرگل ہے تمہاری لائف کے اندر، ہاں تو بہت ساری مطلب ڈیفیکلٹیز ہیں، اور یا تو تم کو بہت کچھ سہنا پڑ رہا ہے، یہ سب ختم ہونے کے بعد کی بات کی جا رہی ہے. دیٹ گول از اللہ ہمسیلف. اور جو گول ہے جس کی بات ہو رہی ہے، فائنل گول، وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ خود. اللہ خود ہمارا گول ہے کہ ہم نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی جو رضامندی ہے وہ ہم کو حاصل ہو گئی، اللہ کا دیدار ہم کو مل گیا. کتنی بڑی چیز ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین.